مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے کیے ہوئے سوالات کے انشاءاللہ العزیز جوابات کے طور پر روحانی علاج بھی بیان کریں گے، اور جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا ہے یا استخارہ کروانا ہے تو یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں جو ہے وہ یوٹیوب پر بھیج دیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے مسئلے کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس نمبر کے ذریعے بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس واٹس ایپ پر آپ اپنا پرابلم ہمیں جو ہے وہ ٹیکسٹ میں، یا اگر مرد ہیں تو چاہے تو آپ وائس کی صورت میں ہمیں مسئلہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کر کے اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے میں کیے جانے والے اسلامی بھائیوں کے سوالات کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آج پہلا سوال کس کا اور کہاں سے ہیں۔ جی پہلا سوال پلے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر ہے۔ میں مغرب کو نماز پڑھنے کے روزہ کھول کے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے نیچے جا رہا تھا۔ جاتے میں وہیں پانی پڑا ہوتا، وہ پیر میرا سلپ ہو گیا ہلکا سا۔ اس وقت پتہ نہیں چلا مجھے، لیکن عشاء کی نماز میں پیر گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے مشکل ہو گئی۔ آج 2 دن سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے حکم سے کوئی مجھے اگر ایسا روحانی علاج بتا دیجیے تاکہ میں پھر سے تراویح شروع کر دوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اور کچھ وظیفے روحانی علاج بھی عرض کرتے وہ بھی کریں، اور ڈاکٹر سے بھی اس کا علاج کروا لیں، ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں۔ اللہ پاک عافیت نصیب کرے۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ علیکم، بیٹا ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ علیکم السلام علیکم، میرا نام آفتاب۔ جی دے دیجیے سوال۔ السلام علیکم، میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام آفتاب ہے۔ میرے نانا اور نانی بہت بیمار رہتے ہیں، اس لیے روحانی علاج نانا اور نانی کی طبیعت علیل رہتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم پر جنات کا اسرا رہتا ہے، اس کا وظیفہ بتا دیجیے، جزاک۔ جنات کے اثرات رہتے ہیں، جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو اس کا روحانی علاج۔ چلتے ہیں ناظرین گیسٹ کے تعارف کی طرف۔ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں جو ہے مہمان بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ آپ کے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے سیدھی ہاتھ کی جانب سید صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم ان سے روحانی علاج بھی جانتے ہیں، اور دل کی جانب والے حصے کی طرف ہمارے شعیب بھائی ماشاءاللہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ سلسلے میں رہتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان سے استخارہ بھی کراتے ہیں۔
اچھا ایک اور سوال لے لیتے ہیں. شعیب بھائی ایک سوال واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے کہ سلمان بن افسری ہیں، کام نہیں مل رہا ہے، کافی پریشان ہوں، کہہ رہے ہیں کہ چیک کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. سلمان بن افسری ہیں، روزی کی تلاش میں ہے لیکن کام نہیں مل رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی آپ کو بھی استخارہ کر کے اور جواب بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی سید صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا سید صاحب، طاہر بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز مغرب کے لیے جا رہے تھے، پانی پڑا ہوا تھا، اس پر پیر سلیپ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے گھٹنے میں کچھ تکلیف ہوئی ہے، نماز پڑھنے میں بھی اٹھنے بیٹھنے میں جی دقت ہو گئی ہے. تو کوئی ایسا عمل کہ جس سے ان کے جو درد ہے تکلیف ہے اگر سجن آئی ہے تو وہ سب دور ہو جائے، جی اس کے لیے کیا کیے رہے؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. ایک مدنی پھول یہ بھی عرض کروں گا کہ اترتے وقت بھی ان چیزوں کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے، جہاں پانی پڑا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز جسے پھسلنے کا اندیشہ ہے اس سے احتیاطی طور پر جو ہے اترا جائے. اس کے لیے آپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں یا غنی یوں یا غنی یوں اس کا ورد کریں. اور اللہ نے کرے اگر سوجن آئی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا علی یوں یا علی یوں یا علی یوں یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر جہاں پر جس پیر میں سوجن وغیرہ ہے اس پر آپ دم کریں، انشاءاللہ الکریم سوجن دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جیسے آپ نے ایک توجہ دلائی کہ اترتے وقت میں توجہ رکھی جائے، جی. چلتے وقت میں توجہ رکھی جائے. اب بعض جگہ نا اسی جیسے سفید لادیاں لگی ہیں، سفید ٹائلس لگے، تو اب اس پہ پانی پڑا ہونا جلدی نظر نہیں آتا. جلدی اس سلپ میں کر تو رہا ہے. ایک یعنی گھر میں اگر بچے ہیں تو بالخصوص اور بالعموم تمام کو ہی چاہیے کہ اگر پانی زمین پر گر جائے، اب چاہے ٹائل سلپ ہونے والی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک احتیاط یہی ہے کہ جب پانی اگر گر جائے نا زمین پر تو سانس بعد میں لے، پہلے اس کو پہنچنے کا کام کرے، اس کی صفائی کر لی جائے. ہو سکتا ہے کہ بچہ بھاگتے ہوئے آ جائے، اللہ نہ کرے پانی پڑا تھا توجہ نہیں رہی، دیکھا نہیں، نظر نہیں آیا، پیر سلیپ ہوا تو کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ نماز کے لیے اتر رہے تھے، اب نماز مغرب کے لیے تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اب افطار کی ہے، جماعت پکڑنے کی جلدی میں ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے جو جن کو جماعت پکڑنے کی طلب ہوتی ہے تو وہ تیز تیز اترتے ہیں تو پھر توجہ نہیں رہتی ہے. لیکن جیسے ہی پانی گرے تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پہلے پانی پوچھ لیا جائے، پھر آگے کے اپنے کام کو انجام دے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ان کی تکلیف اللہ کرے کہ جلدی سے دور ہو جائے، اور یہ جیسے نماز پڑھنا کی تمنا رکھتے ہیں اللہ کرے کہ ویسی نماز پڑھنا پھر سے شروع کر دیں. جی سوال ہے کہ بیٹا ہونے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے. جی بیٹا ہونے کے تعلق سے اولاد نرینہ جی جسے ہم اولاد کہتے نرینہ. ہیں، پچھلے دنوں امیر اہل سنت دام برکاتہم العالیہ کی جانب سے بہت ہی پیارا ایک عمل ماشاءاللہ ماہ رمضان میں اسی ماہ رمضان میں موصول ہوا ہے. عمل یہ ہے، عمل کو 40 دن مسلسل کرنا ہے کنٹینیوسلی، اور عمل یہ ہے کہ یا اولو یا اولو یا اولو 40 بار پانی میں دم کر کے، یا پھر شہد ملے پانی میں دم کر لیں، آدھا خود بھی پئیں، آدھا اپنے زوجہ کو پلائیے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک بیٹا عطا ہوگا، اور انشاءاللہ رزق میں برکت بھی انشاءاللہ ہوگی. ان شوہر عمل کریں، شوہر اور عمل کرے، شہد ملے پانی پہ دم کر کے خود آدھا پیے، آدھا اپنی زوجہ کو پلائیں. بیوی کو پلائے. ٹھیک ہے. جی. اچھا ایک اور عمل جو بیٹے کے خواہش مند ہے اگر وہ یہ کر لے تو یہ ایک تو جو سید صاحب نے عمل بتایا ہے یہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کر لے کہ میاں بیوی دونوں روزانہ 101 بار 101 ٹائمز سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر سورۃ الکوثر پڑھیں اور اللہ کریم سے دعا کریں، انشاءاللہ جلد ہی بیٹی کی نعمت نصیب ہوگی. تو یہ ابھی جیسے طاق راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام لوگ کرتے ہیں، تو اگر طاق راتوں میں سورۃ الکوثر کو میاں بیوی دونوں مل کر 101 بار، یعنی بیوی الگ سے 101 بار پڑھے اور شوہر 101 بار الگ سے پڑھیں اور اللہ پاک سے دونوں دعا کرے تو انشاءاللہ جلدی بیٹی کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا آفتاب بھائی ہیں، سوال کر رہے تھے کہ نانا نانی بہت بیمار رہتے ہیں
تو اس کے لیے کوئی ان کے لیے روحانی علاج؟ اللہ پاک ان کے نانا نانی کو صحت و عافیت والی، نیکیوں والی طویل عمر عطا فرمائے، آمین۔ اور شفا بھی عطا فرمائے۔ ان کے لیے جو ہے 111 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر جو ہے اپنے نانا و نانی پر دم بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، 111 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے اپنے نانا اور نانی کو پلائیں۔ کیسی ہی بیماری ہو انشاءاللہ تعالی دور ہوگی، شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی اچھا، یہ عمل کو جو ہے 21 دن تک کنٹینیوسلی کرنا ہے، ٹھیک یا ہے۔ ذل جلال والاکرام۔ یا ذل جلالی والا جو عمل ہے، یا ذل جلالی والاکرام، اسے 21 ڈیز بغیر ناغہ کیے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اور جو 111 بار یا سلام والا ہے، وہ تو یوں ایسا سمجھ لو کہ ایک تو اینٹی بایوٹک ہے، اور ایسا عمل ہے کہ اگر کسی کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے، وہ 111 بار یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یا مریض کے اوپر دم کر دے پڑھ کر، تو یہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت جلدی اس عمل کی برکت سے افاقہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ تجربہ ہے۔ تجربہ کہتے اسے ہیں کہ انسان نے خود عمل کیا ہے، کہ جب طبیعت میں کچھ ڈسٹرب محسوس ہو رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، یا طبیعت میں کچھ بیماری سی محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے، اور یہ عمل شروع کر دیا جاتا ہے، تو بحمدہ تعالی طبیعت خراب ہونے سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور اگر طبیعت خراب تھی تو اس میں الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ بھی عمل کر کے اپنے نانا نانی کے اوپر دم کریں انشاءاللہ، یا ان کو بتا دیں۔ یا سلام بڑا آسان عمل ہے، وہ خود بھی اگر کر کے اپنے اوپر دم کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اچھا، سوال ہوا تھا کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جنات ہیں، جنات کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، نہیں ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہوگی، سینے کے اوپر بوجھ محسوس ہونا، یا صحیح۔ بے چینی سی ہونا، یا کسی کا احساس ہونا، اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ میں معاملہ ہو جس سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اثرات ہیں؟ اچھا، ویسے بعض کیفیت صحت صاحب ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان کو ایسا لگ تو رہا ہوتا ہے لیکن جنات ہوتے نہیں ہے، طبیعت کا صحیح۔ کی خرابی بھی ہوتی ہیں، جیسے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو طبیعت کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، اور بعضوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی میں رات میں سوتا ہوں تو میرے سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایک تو یعنی سائنس کی یہ بھی کہی جاتی ہے نا کہ سوتے میں اگر یہ دونوں ہاتھ اگر سینے پر آ جائے تو اس کے بوجھ کی وجہ سے بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی سوار ہو گیا سوار ہے، ہوا ہے۔ جیسے نیند میں سویا تھا، وہ ہاتھ یوں رکھ دیا اور سو گیا، تو اس سے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے سینے پر کوئی بیٹھا ہے، حالانکہ ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک تو یعنی ان کو آپ کچھ مشورہ بھی دے دیں کہ یہ ان کو جو ایسا لگتا ہے تو کیا یہ اس کا یقین کر لے کہ مجھ پر اثرات ہی ہیں، اور اگر حفاظت کے لیے کوئی عمل بھی ان کے لیے ارشاد فرما دیں۔ جی، اچھا، بعدوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے میں بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے، ہاں۔ کچھ چیزیں ایسی کھائی جاتی ہے کہ جس سے جو ہے گیس کی پرابلم، جیسا سینے پہ سینے چڑھ میں جاتی ہے، جلن، جی۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو سمجھ رہے ہوتے نہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بعد اوقات جو ہے ذہنی طور پر یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کا بالکل ذہن میں نہ لائیں۔ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات ہیں کہ جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم کثرت کے ساتھ جو ہے اس کا ورد کریں، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا اس سے اچھا، ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ اپنی بات کو جو ہے وہ آپ استخارہ کروا لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جو استخارہ سروس ہے، اس پر آپ جو ہے وہ کال کر کے استخارہ کرا لیں۔ یہ 16 گھنٹے کے لیے ہماری سروس کام کرتی ہے، صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک۔ تو آپ جو ہیں یہاں ہمارے استخارہ کال سینٹر پر کال کر کے اپنا پرابلم ان کو بتائیں، جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے پھر بتا دیں گے کہ واقعی میں آپ پہ جناتی معاملات ہیں یا صرف آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح جو بھی ہوگا انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ نمبر جو ہے اسکرین کے اوپر جو پٹی چل رہی ہے اس پر الحمدللہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے، یہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں، اور اس نمبر پر آپ چاہیں تو ابھی یا بعد میں جب آپ کے پاس میں وقت ہو کال کر کے استخارہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک اچھی رہنمائی اللہ کریم نے چاہا تو مل جائے گی۔ اور جو روحانی علاج بیان کیا ہے یہ روحانی علاج بھی آپ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آپ کو تعویذ بھی عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ یہ تعویذ بھی لکھ کر اس کو لپیٹ کر جو ہے کپڑے وغیرہ میں سی کر اپنے گلے میں پہن لے، یا پھر آپ کسی سے لکھوا لے اگر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں
تو آپ کسی سے لکھوا کر اپنے گلے میں اس کو پہن لیں، تعویذ لپیٹ کر اس کو کپڑے وغیرہ میں سی کر 41 ٹائمز 41 بار آپ نے لکھنا ہے کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ اس کو 41 ٹائمز لکھیں اور اس کو لپیٹ کر کپڑے یا ریگزین وغیرہ میں سی کر اپنے گلے میں باندھ لیں. اگر آپ پر جناتی اثرات ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم جلدی وہ دور ہو جائیں گے. چلتے ہیں ایک جو شعیب بھائی واٹس ایپ پہ جو سوال موصول ہوا تھا کہ سلمان بھائی ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ سلمان بھائی آپ کا استخارہ کیا کہ آپ جو استخارہ کرانا چاہ رہے تھے، کام نہیں ملتا ہے، روزی نہیں ہے، پریشان بہت ہے. استخارے پہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ کو بھی ایک مشورہ ہے، دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہمارے جو شعبہ ہے روحانی علاج، اس کے تحت جو ہے بحمدہ تعالی پورے انڈیا بھر میں کئی شہروں کے اندر تعویذات کے سٹالز لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں، یعنی ایک پورا علاج کیا جاتا ہے. اگر ایک پہلی مرتبہ علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو پھر علاج آگے کا بھی کیا جاتا ہے. اس طرح پورا ایک علاج کی الحمدللہ سہولت وہاں پر اویلیبل ہے، اور جس کا کوئی بھی چارج نہیں لیا جاتا ہے، کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، مفت میں امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ کام شروع کیا گیا ہے. تو آپ جو ہے یہاں سے جا کر اپنے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی ایک روحانی علاج بھی بیان کر دیتے ہیں. تعویذ لیں گے، نظر بد ختم ہوگی تو انشاءاللہ جو روزی نہیں مل رہی ہے، کام نہیں مل رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ مل بھی جائے گا. جس سے سب کوئی عمل ان کے لیے کہ ان کے لیے روزی کے اسباب بن جائے. سلمان بھائی کے لیے 2 روحانی علاج پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ صبح سو کر اٹھیں تو کلی وغیرہ کر لینے کے بعد میں جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں 20 ٹائمز 20 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. جس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے جی پھر وہ کام کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ بالکل. مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کیوں کرنا بنے کام میرے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز کا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور ایک عمل اور بھی عرض کروں گا، نمازوں کی پابندی بھی کریں، ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد جو ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 100 بار پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، غم، دکھ، درد انشاءاللہ دور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. یوٹیوب پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، سوالات بہت سارے یوٹیوب پر بھی موصول ہوئے ہیں، کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد فیضان بھائی کی آئی ڈی سے ایک سوال مل رہا ہے کہ ایک شخص ہیں جس کے ہر کام میں پریشانی اور رکاوٹ آتی ہے. نام مبارک حسین ہے، ان کی والدہ کا نام سائم النساء ہے، استخارہ کر دیں. یعنی یہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو کام ان کا ہوتا نہیں ہے، کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کام سکسیس نہیں ہوتا ہوگا، فیل ہو جاتا ہوگا. تو آپ نوٹ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل. فیضان بھائی سائم النساء، انشاءاللہ فیضان بھائی آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اللہ کریم نے چاہا تو آپ کو روحانی علاج بھی بیان کریں گے. مبارک حسین بھائی کی آئی ڈی سے سوال موصول ہوا ہے. سلام، میرا نام محمد فیضان ہے اور والدہ کا نام سونی پروین ہے. جب میں نماز شروع کرتا ہوں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، استخارہ کر دیں. ان کا نام فیضان ہے اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ سونی پروین ہے. نماز شروع کرتے ہیں تب ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. اس میں سوال ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میرا نام محمد اعجاز نوری ہے. میرے بیٹے کا نام زین العابدین ہے. 3 سال میرے بیٹے 3 سال کا ہے، اور میرے بیٹا اس کی والدہ کا نام رانو بی ہے. اس بچے کا استخارہ کرنا ہے. یہ بچہ روتا بہت ہے اور ضد بھی بہت کرتا ہے. حضرت کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. ماشاءاللہ کھانا بھی بہت کھاتا ہے لیکن بدن کو نہیں لگتا ہے. بچہ بیمار جیسا محسوس ہوتا ہے. یعنی کھانا تو کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے بدن میں کمزوری ہے،
کھانا تو کھاتا ہے لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا بدن کو کھانا نہیں لگ رہا ہے، تو جی۔ جس کی وجہ سے کمزوری رہتی ہے۔ ان کا نام ہے، بچے کا نام زین العابدین، اور ان کی والدہ کا نام ہے رانو بی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے بچے کا استخارہ کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی کچھ سوالات آڈیو کے بھی دے دیں، ایک سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام عبید ہے، میرا ابو کے روزگار میں برکت ہو جائے، اس کا کچھ روحانی علاج بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نندوربار ڈسٹرکٹ کے ایک شہر تلودہ سے محمد فیضان عرض کر رہا ہوں، نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنانے کے کچھ وظائف ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈوبار سے؟ نندوربار۔ اچھا نندوربار۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے نافرمان کے لیے جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ فرما بردار ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج تو انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معین ہے اور ایف جی این چینل سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا اب ایگزام شروع ہونے والا ہے، اس میں کامیابی کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ معین بھائی امتحان میں کامیابی کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اچھا شعیب بھائی، ایک واٹس ایپ پر بھی سوال موصول ہوا ہے کہ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، نام ہے شکیل بن ساجدہ، اور کاروبار میں کافی پریشانی ہے، کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، تو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ تو نہیں ہیں۔ شکیل بن ساجدہ واٹس ایپ پر سوال موصول ہوا ہے، تو آپ ان کا بھی استخارہ فرما لیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ اپنا مکان ہو جائے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اپنا مکان ہو جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں اس کے۔ جی چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف سے۔ آپ شعیب بھائی آپ جو استخارے کرنے ہیں آپ ان کے استخارہ فرما لیں۔ جی عبید بھائی ہیں، سید صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابا کے روزگار میں جو ہے وہ برکت ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی اللہ تعالیٰ ان کی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اول تو یہ کہ نمازوں کی پابندی فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز سنت اور فرض کے درمیان جو ہے 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور یہ عمل کو 41 دن تک کریں، انشاءاللہ الکریم امیر کبیر انشاءاللہ بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک نندوربار سے جو سوال ہوا ہے کہ اگر بچے نافرمان ہیں تو وہ فرما بردار ہو جائے، جی اس کے لیے کوئی ان کے لیے روحانی علاج؟ جی بچے جو فرما بردار بن جائیں، اس کے لیے جو ہے نماز فجر کے بعد جو ہے آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہید ہو یا شہید ہو یا شہید ہو 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر چاہتے ہیں بچہ نیک بھی بنے، تو جب سویا ہوا ہو تو 3 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ 1 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم بچہ آپ کا نیک بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک اور سوال جو ملا تھا کہ معین بھائی ہیں، یہ امتحان شاید دیے ہیں، انہوں نے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو کیا عمل کریں؟ جی اس کے لیے جو ہے دینی امتحان میں کامیابی کے لیے 5 نمازوں کے بعد میں جو ہے باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف 60 بار پڑھ کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔
اچھا، امتحان میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ ایک عمل تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے بعد میں یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 101 بار آپ پڑھیں۔ اچھا، یہ لیکن عمل جو ہے جو کرنا ہے یہ امتحان کے دنوں میں کرنا ہے۔ جیسے ابھی کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے والے ناظرین میں ایسے ہو جن کے بچوں کے امتحان یا ان کے امتحان جو ہے عنقریب اب شروع ہونے والے ہیں، تو دینی امتحان ہو یا دنیاوی امتحان ہو، کامیابی چاہتے ہیں تو ان دنوں میں جن دنوں آپ کے امتحانات شروع ہیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور پانچوں نمازوں کے بعد یا ذل جلال والاکرام اسے 101 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم پاس ہو جائیں گے۔ تو اور جو امتحان دے چکے ہیں، اب ایسے بھی اگر ناظرین ہیں کہ جن کے امتحان تو اب ہو چکے ہیں، تو جو سید صاحب نے عمل بتایا ہے یہ کر لے، اللہ پاک نے چاہا تو اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ بھی پانچوں نمازوں کے بعد ہی عمل کرنا ہے، اور 16 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی یہ سورت پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ جی، ایک سوال ہے کہ اپنا مکان ہو جائے، بہت ساروں کی ایک تمنا ہوتی ہیں کہ خود کا مکان ہو جائے، کرائے کے مکان میں ہر 11 مہینے کے جتنے وقت کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں پھر گھر تلاش کرنے کی ایک پریشانی رہتی ہے، پھر گھر مل گیا تو گھر کی شفٹنگ کی پریشانی رہتی ہے۔ ایک تمنا ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم ایک ٹھکانے پر بیٹھ جائے، اپنا گھر ہو جائے، چھوٹا ہی صحیح لیکن ہو خود کا، تاکہ بار بار ڈھونڈنا، پھر اس کی آزمائش سے چھٹکارا مل جائے۔ صحیح۔ تو کیا فرمائیں گے آپ کہ کوئی کیا عمل کرے؟ جی، اس کے لیے اس مقصد کے لیے جو ہے آپ کنٹینیوسلی جو ہے یہ آیت کریمہ کا آپ عمل کریں، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر جو ہے آپ دعا کریں، اور یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اسے جو ہے اس میں اعظم بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، تو اس عمل کے ذریعے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو حاصل یعنی ہوگی۔ یہ کلمات تو حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے جب مچھلی کے پیٹ سے باہر، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ کلمات آپ کو سکھائے گئے تھے کہ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے، تو پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو کنارے پر چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ اتنا پیارا قرآن کی آیت مبارکہ ہے، بطور عمل آپ اس کو کریں کہ آپ کی انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اچھا، ایک جمعہ کے دن عصر سے مغرب کی نماز کے بعد آپ ایک عمل بتاتے ہیں، تو وہ بھی بڑا مجرب ہے کہ اگر وہ اور آسان بھی بہت ہے، صحیح، ماہ رمضان میں تو کرنا آسان بھی ہے۔ آسان بھی ہے، اور اس میں جو ٹاپک بھی ہے نا بہت پیارا ٹاپک ہے، مدینہ مانگ لو۔ کیا بات ہے، ماشاء یعنی اللہ۔ کہ مانگنا ہے تو مدینہ مانگ، جس سے مدینہ مل گیا اس سے سب کچھ سب مل گیا، اور بہت ہی پیارا عمل ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور آسان بھی ایک تعداد ہے، مسجد میں عصر کی نماز میں آ جاتی ہے اور مغرب پڑھ کے رخصت ہوتی ہے، تو آپ آج جمعہ کا دن بھی ہے، خصوصی طور پر آج کے دن آپ یہ عمل کریں، عصر کی نماز کے بعد جو ہے باوضو قبلہ رو ہو کر 2 زانوں ہو کر بیٹھ جائیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور اس کا ورد کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتے رہیں۔ بیچ میں چند بار درود شریف چاہے تو پڑھ لیں، جیسے مغرب کا وقت قریب ہو کہ لگے بس اذان ہونے والی ہے، غروب آفتاب کے وقت رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں، انشاءاللہ الکریم پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین، کچھ جو استخارے کے لیے سوالات موصول ہوئے تھے ان کے استخارہ بھی کرتے ہیں، ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، مبارک حسین بھائی یہ کام میں پریشانی کا بتا رہے تھے، نقصان وغیرہ کا معاملہ، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا فیضان بھائی یہ نماز شروع کرتے وقت بتا رہے تھے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا زین العابدین، ان کا یہ تھا کہ روتے بہت ہے، ضدی ہے، آنکھ نہیں پکڑ پاتے ہیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا شکیل بھائی، ان کا استخارہ کیا، کاروباری پریشانی ہے، چیک کرنا تھا ان کو، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں
عملیات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک سب پر کرم کی نظر فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. جسے سب مبارک حسین بھائی ہیں، کام میں جو ان کے پریشانی کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک شخص ہے کہ ان کے کام میں رکاوٹ آتی ہیں، جی تو ان کی رکاوٹ دور ہو جائے، ایسا کہ کوئی بھی کام شروع کرے پڑھ لے تو رکاوٹ نہ آئے کام میں. بہت ہی پیارا عمل ہے. اللہ پاک نے چاہا تو ہر کام انشاءاللہ بنیں گے. عمل یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو کنٹینیوسلی جو ہے آپ اس عمل کو کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ورد آپ کنٹینیوسلی کریں. انشاء اللہ الکریم آپ کے ہر کام انشاءاللہ تعالی بنیں گے. پریشانی بھی دور ہوگی، جو کام رک گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی پورے ہوں گے. غیب سے انشاءاللہ آپ کی مدد بھی انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ اللہ پاک کے 5 صفاتی نام ہیں. ایک اس میں ذاتی نام ہے اللہ پاک کا، یا حی یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تو 4 اس میں صفاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے. تو اس کو آپ نے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کا جو بھی کام آپ کرنا چاہیں گے وہ کام انشاءاللہ پورا ہوگا، رکاوٹ نہیں آئے گی. فیضان بھائی ہیں، نماز شروع کرتے وقت میں جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس میں اثرات کے اشارے، اس میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. جسے سب کیا فرمائیں گے ان کی طبیعت صحیح رہے؟ جی، ان کے لیے چاہیے کہ آپ جو ہے نا 100 مرتبہ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا قہارو یا قہارو یا قہارو اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. اپنے پر دم بھی کر لیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم ہر آفت بلا مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ بھی رہیں گے اور جنات کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تیسرا تو زین العابدین. زین العابدین جی، یہ روتے بہت ہیں، چھوٹے بچے ہیں، شاید 3 سال کی عمر کا ان کے والد صاحب نے ذکر کیا ہے. تو اس کا جو ہے جی نظر بد کا اشارہ، اس میں ان کے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی سید صاحب. ان کے لیے جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں جو ہے 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس جب بھی پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پر صبح و شام آپ دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ بھی رہیں گے اور انشاءاللہ جسے رونے کا جو معاملہ بتایا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا انشاءاللہ. اچھا بچے بعض اوقات جیسے ابھی تو یہ نظر بد کے اشارہ اس میں آیا ہے، بعض بچے ایسے نا کہ آدھی رات میں اٹھ کر روتے ہیں، پھر اور اتنا روتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ پورے گھر کو بھی اٹھا لیتے ہیں. اور یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو رات کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی بچے کبھی کبھی بہت روتے ہیں. تو جب بچے روئے اس وقت گھر کا کوئی فرد تازہ وضو کر بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. یہ چاروں صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار ہر بار بسم اللہ کے ساتھ میں یہ تازہ وضو کر یہ کرنے آپ بچے پہ دم کرے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بچہ رونا بند کر دے گا. تو آپ یہ بھی عمل چاہے تو اپنے بچے پر کر کے دم کرے، انشاءاللہ عز و جل بچے کا رونا بند ہو جائے گا. اچھا کام نہیں بن رہے ہیں، ایک سوال تھا جو ہے وہ شکیل بھائی کا جو واٹس ایپ پہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے. تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج کے ان کے کام بن جائے، اس میں عملیات کا اشارہ آیا ہے. جی اللہ پاک ان کی کام کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، آمین. اس کے لیے جو جب بھی آپ کام شروع کریں تو یا نافع یا نافع یا نافع 20 مرتبہ 20 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ کام کو شروع کریں. کام پورا ہوگا اور آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. کچھ یوٹیوب کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم، دل کی گھبراہٹ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. جی اس کے لیے جو ہے آپ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ گھبراہٹ، بے چینی سب انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی۔ اچھا، ایک اور آسان عمل ہے، ایک تو 60 مرتبہ آپ لاحول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل آپ نے 5 نمازوں کے فرض کے بعد میں جو ہے 3 مرتبہ 7 مرتبہ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ میں آپ چاہیں تو پھر 9 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھ لے، لیکن کم سے کم 7 مرتبہ یہ دعا، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، ہر نماز کے بعد جو ہے 7 مرتبہ کم سے کم، اور آڈ نمبرز میں پڑھنے ہیں آپ نے پاک عدد میں، جیسے 7 میں پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لے، یا پھر 9 مرتبہ پڑھ لے، یا پھر 11 مرتبہ یا 13 مرتبہ پڑھ لے۔ کسی کسی کی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ گھبراہٹ رہتی ہے، تو وہ یہ نماز ہر نماز کے بعد میں یہ عمل کرنے کا بھی معمول بنا لے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی کو دل کا کوئی مرض لاحق ہے، جیسے دل کی جو ہے وہ نسیں جو ہے وہ خون کی جہاں سے دوران ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، اس میں بلاکیج آ گئے ہیں، یا دل کی دھڑکن متاثر ہے، یا دل بہت زور زور سے دھڑکتا ہے، دل کے جملہ امراض کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ انداز یہی ہوگا کہ نمازوں کے بعد میں 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ وہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اچھا، اس کی ایک برکت یہ بھی کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی مریض نہیں ہے، یعنی دل کا کوئی مرض نہیں ہے، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ دل کا کوئی اس کو بیماری لاحق ہے، اور وہ یہ عمل کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ دل کے امراض ہونے سے محفوظ رہے گا۔ تو چاہے مریض ہو یا نہ ہو، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو شفا مل جائے گی۔ اگر مریض نہیں ہے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ اس طرح کے مرض سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ یہ بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے نانی کی طبیعت جو ہے اکثر خراب رہتی ہے، پیروں میں بھی درد رہتا ہے، استخارہ فرما دیجئے۔ ان کا نام ممتاز شیخ ہے اور ان کی والدہ کا نام زاہدہ ہے۔ پیروں میں درد رہتا ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، تو جو ہے ان کا استخارہ کرنا ہے۔ ممتاز شیخ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام زاہدہ ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے شوہر کا نام صدام حسین ہے، ان کی امی کا نام ناظمہ ہے، بہت دنوں سے ان کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے، رات میں پیروں میں درد کا کہتے ہیں، ان کا استخارہ کر دیجئے۔ انہوں نے لیکن اچھا نام وغیرہ دیا ہوا ہے جی، ان کے بھی پیروں میں درد کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دونوں کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں، پھر دونوں کا مسئلہ سیم ہے، انشاءاللہ دونوں کے مسائل کے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ شعیب بھائی، آپ کے لیے ایک سوال موصول ہوا ہے، بلکہ آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شعیب بھائی کو سلام کہیں، آپ جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، شعیب بھائی کو آپ کا سلام پہنچا دیا ہے۔ چلے آپ استخارہ فرما لیں شعیب بھائی، تب تک ہم کچھ اور آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ میرا جو دہنا آنکھ ہے یہ اکثر فڑفڑاتے رہتا ہے، ہلکا ہلکا ہلتے رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ وغیرہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ دہنی آنکھ یعنی سیدھی آنکھ پڑپڑاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ اچھا، اس میں تو سب سے پہلے تو یعنی سید صاحب الٹی آنکھ پھڑپڑائے تو ایک کچھ بدشگونی، کچھ برا ہونے والا اس طرح کہا جاتا ہے جی، تو کیا کہیں گے آپ کہ الٹی آنکھ پھڑپڑانے سے واقعی میں کچھ برا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ویسے تو آپ نے ویسے سیدھی آنکھ کا ذکر کیا ہے، اور سیدھی آنکھ کے بارے میں تو کوئی ایسا کہتے بھی نہیں کہ الٹی آنکھ پھڑپڑائے تو برا ہوگا، سیدھی آنکھ پھڑپڑائے، ہاں ہاتھ ہو جائیں، اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، اور کسی کا برا کرنا نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف دینی نہیں ہے۔ دیکھیں، پریشانیاں تو یعنی ہر انسان کے ساتھ میں ہے، کسی کے ساتھ میں ہے، کسی کے ساتھ میں ہوگی، کسی کے ساتھ تھی اب نہیں ہے،
یا کسی کے ساتھ اب نہیں ہے لیکن آگے ہوگی، اس طرح کا معاملہ تو چلتا رہے گا. تو کبھی یہ الٹیاں پھڑپھڑائے اور یہ اس طرح کا بعض اوقات شیطانی وسوسہ دل میں آتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، تو صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں اور بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے مقدر میں آگے کوئی تکلیف لکھی تھی، تو تکلیف تو ہونی ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر جو ہے پرابلم لیس زندگی نہیں گزارتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ پریشانی مکت زندگی نہیں گزارتا ہے. کسی نہ کسی کے ساتھ میں پریشانی ہے، کسی کے ساتھ طبیعت کی ہے تو کسی کے ساتھ میں روزی کی ہے، کسی کے ساتھ میں اولاد کی ہے تو کسی کے ساتھ میں بے اولادی کی ہے، یعنی اولاد سے مراد کہ اولاد نافرمان ایسی پریشانی ہے، تو کسی کے ساتھ میں اولاد تو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، تو کوئی جو ہے وہ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے. اس طرح ہر ایک پریشان ہے، تو کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی. یہ ایک صرف خام خیال ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. جب اس طرح کے وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو شیطان کی طرف سے آنے والے اس طرح کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. جی ایک تو بس یہ ضمناً بات آئی تھی تو سوچا کہ کچھ عرض کر دوں اس کے حوالے سے. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف ہے اور میرے والد صاحب کی روزی میں برکت ہو جائے اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. حنیف بھائی ہیں، روزی میں برکت کے لیے سوال کر رہے ہیں. انشاءاللہ حنیف بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع ہے. میں بار بار بیمار رہتا ہوں اور FGL چینل سے میرا سوال ہے کہ آپ کو روحانی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. یہ بار بار بیمار ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل. جی سید صاحب، ایک تو اپنے کچھ گفتگو بھی کر دیے ہیں. آنکھ ہے پھڑپھڑاتی ہیں، سیدھی آنکھ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو کیا عمل کرے کہ اس سے ان کی سیدھی آنکھ پھڑپھڑانا بند ہو جائے؟ جی اس کے لیے جو ہے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے یہ انگلیوں پر آپ دم کر کے اپنے آنکھوں پر اس کو ملیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے جو آپ کی آنکھوں کا جو پھڑپڑانا ہے، دکھنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ 3 بار ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو پھڑپڑانا آنکھوں کا بند ہوگا. اچھا سید صاحب، یہ جو عمل ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تو بڑا پیارا عمل ہے. جی. اس کے بارے میں جو ہے وہ کتاب میں امیر اہل سنت نے اپنی کتاب بیمار عابد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے یعنی آنکھوں کی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہے بھی ہو تو وہ بھی عمل کرے گا. تو جی اگر یہ عمل مسلسل وہ جاری رکھے انشاءاللہ الکریم اس کی بینائی جو نا کبھی کمزور نہیں ہوگی. کیا بات ہے. اور اللہ نے چاہا تو سفید اور کالے جو موتیوں کا جو مرض ہوتا ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں کہ یعنی اس سلسلے سے جب یہ سلسلہ کرتے ہیں آپ ہم سے سوالات کرتے ہیں، جب اس کے جواب دیتے تو ایسا لگتا ہے نا کہ ہر نماز کے بعد میں کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہے. جیسے ابھی ایک دل کے امراض سے حفاظت کے لیے بتایا، وہ بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے. جی کرتا ہے کہ واقعی میں ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے دل کا مرض نہ ہو، میں دل کے امراض سے بچا رہوں، اگر دل کا مرض ہے تو مجھے شفا مل جائے. تو اب جی کرتا ہے کہ یہ عمل کرے تاکہ دل کے امراض سے محفوظ رہے. اب آنکھ بھی کتنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آنکھ نہ ہو تو آج ہم اپنے والدین کی زیارت نہیں کر سکیں گے. ہم خانہ کعبہ کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں، آنکھ نہ ہو تو ہم خانہ کعبہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ سبز گنبد جس کی آنکھ نہیں ہے اس نے سنا تو ہے، اس کی بھی تو تمنا ہوتی ہوگی کہ جس سبز گنبد کی شان میں اتنے کلام پڑھے گئے، اتنے کلام لکھے گئے، سبز گنبد کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، تو ان سے جو نسبت ہے جس سبز گنبد کو وہ کیسا ہوگا؟ ہر آنکھ والا تو دیکھ رہا ہے، لیکن جس کی آنکھ نہیں ہے اس کی تو یہ تمنا ہو رہی ہے نا کہ مجھے بھی یہ دیکھنا مل جائے. تو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم اب ایک ذہن بنتا ہے کہ جب یہ اس طرح کا عمل سنتے ہیں کہ اگر عمل کرے گا تو آئندہ کے لیے اس طرح کی آفت سے بچا رہے گا، تو جی کرتا ہے کہ یہ بھی عمل کیا جائے. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے. اور یہ کتنا آسان عمل ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دونوں انگلی پہ دم کر کے
پھر ہم نے آنکھوں پر وہ انگلی کو پھیر لینا، شہادت والی انگلی جو ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے ہم کو آنکھوں کے امراض سے ہم محفوظ بھی رہیں گے، اور مرض ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا۔ جی سید صاحب، ایک تو ہے محمد حنیف بھائی، روزی میں والد صاحب کی روزی میں برکت کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ جی، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، اور آج کے دن یہ بہت ہی پیارا ایک عمل کیا جاتا ہے، جو کوئی جمعہ کے دن 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، 70 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا یہ ہے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وقفنی بفضلک عن من سواک۔ اس کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم خوب روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے والد صاحب کا ذکر کیا ہے، تو یہ کریں گے تو والد صاحب کے لیے چل جائے گا؟ والد صاحب کر لیں، والد صاحب کر لیجیے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ کرنا چاہے والد صاحب کی روزی کے لیے، تو ایسا بھی کوئی عمل کہ والد صاحب اگر نہیں کر رہے تو یہ کرے والد صاحب کی روزی کے لیے، جی اس کے لیے کوئی عمل؟ ان کے لیے جو ہے آپ جو ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ کر والد صاحب کے لیے رزق حلال کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ محمد شفیع بھائی ہیں، بار بار طبیعت خراب ہو جاتی ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو کیا کرے کہ ان کی طبیعت پھر خراب نہ ہو، شفا رہے ان کو؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ جو ہے سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو ہے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ جو ہے اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیا کریں، اس کی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یا سلام یا سلام یا سلام 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پلائیں، اس سے بھی انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں جو یوٹیوب پر سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کی طرف۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، ممتاز بنت زاہدہ، یہ پیروں میں درد کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھے، استخارہ کیا گیا، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دوسرا، صدام حسین بن نظمہ، ان کا استخارہ کیا گیا، رات میں پیروں کے درد کی وجہ سے سو نہیں پاتے، بہت تکلیف ہوتی ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو ہے ممتاز بن زاہدہ، ان کے بھی پیروں میں درد ہیں، اور جنہوں نے سوال کیا ان کے نانی ہیں، اور صدام حسین، یہ ان کی گھر والوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے بھی رات میں پیروں میں بہت درد ہوتا ہے، کیا عمل کرے یہ لوگ کہ ان کے پیروں کے درد دور ہوں؟ جی، شروع میں بھی وظیفہ پیش کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بدن میں جہاں بھی تکلیف ہو، درد ہو رہا ہو، تو ایسے موقع پر اس جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے آپ کو، اور پھر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس دعا کو پڑھ لیں، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ جو تکلیف ہو رہی ہے، جو درد کا معاملہ ہے، اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دور ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک یوٹیوب پہ ایک سوال موصول ہوا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ سلسلے میں ماں کا نام لیا جا رہا ہے، تو یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے کہ کیوں لیا جا رہا ہے ماں کا نام؟ جی، تو کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ شاید یہ ایک دم انہوں نے اچانک شاید یہ آن کیا ہوگا، اور جس میں ماں کے نام کا ہم شاید پوچھ رہے ہوں گے، ان کی ماں کا نام یہ ہے، شاید ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ماں کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ جی، دیکھیں، استخارہ جن کے کرنے ہوتے ہیں تو ان کے استخارہ میں ان کی والدہ کا نام ضروری ہوتا ہے، تبھی استخارہ ہوتے۔ اور جو شاید آپ بالکل اچانک ہمارے چینل پر آئے ہوں گے اور آپ نے وہ کلام سنا ہوگا کہ ماں کا نام فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال کلک ہوا ہوگا کہ ماں کا نام لیا جا رہا ہے تو کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو چونکہ یہ ایک روحانی علاج سلسلہ ہے، یہاں پر پریشان حال اپنے سوالات، اپنی پریشانیوں کا ہم سے ذکر کرتے ہیں، تو ان کا استخارہ کے ذریعے جو ہے وہ پریشانی کیا وجہ سے ہے وہ بتا دی جاتی ہے، وہ بتائی جاتی ہیں، پھر اس کے روحانی علاج بھی دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ استخارہ کرنا ہوتا ہے پریشانی معلوم کرنے کے لیے، تو اس استخارہ کے لیے مریض کی والدہ کا نام بھی لگتا ہے، تاکہ وہ انڈیکیٹ ہو سکے وہ فرد کہ جس کا ہم
استخارہ کر رہے ہیں، اس لیے والدہ کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی سوالات ہیں کہ ایک سوال ہے کہ السلام علیکم بھائی جان، میرے بیٹا عبد المجید تسلیم اتاری کے لیے دعا کر دیجیے۔ جی سید صاحب ان کے لیے دعا فرما دے، بس کیا پرابلم ہے وہ تو نہیں بتایا انہوں نے، لیکن اپنے بچے کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں، ماہ رمضان کے صدقے، ان کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اگر ان کی جو تکلیف ہے وہ بھی دور کرے، اللہ پاک اس بچے کو نیک بنائے، عالم با عمل بنائے، مفتی اسلام بنائے، حافظ قرآن بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے بنائے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ السلام علیکم، میں سید زبیر، ایک سوال ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت میں دل لگے اس کے لیے کیا کرے؟ جی، رات جب آپ سوئیں تو سینے پر سیدھا ہاتھ میں رکھ کر جو ہے یا محسی یا محسی یا محسی اس کو آپ پڑھیں، 10 مرتبہ اس کو پڑھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یا باعث یا نور یا باعث یا نور 11 مرتبہ اس کو بھی رات سوتے وقت میں سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے نماز میں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ دل بھی لگے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ جو ہے یا محسی جو ہے 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اچھا، وہ یا خبیرو کی کثرت بھی اس کے لیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیروں کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نیک اور سنتوں کے پابند انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے یوٹیوب پر موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے چہرے پر داغ اور آنکھوں کے نیچے کالا پن ہو گیا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے چہرہ ٹھیک ہو جائے، تو ان کے لیے کہ چہرے سے داغ دھبے جو ہے وہ چلے جائیں۔ جی، اس کے لیے آپ جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو 15 مرتبہ 15 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے یوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اللہ پاک نے چاہا اس عمل کی برکت سے چہرے پر جو داغ ہے، اگر دانے نکلے، پھنسی نکلی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ایک ضمناً بس میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کی سید صاحب اور شعیب بھائی، یعنی ہر ایک کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ چہرے پہ داغ نہ ہو، کپڑے پہ داغ لگ جائے تو اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ نہیں، کپڑے پہ داغ نہیں لگنا چاہیے تھا، ابھی تو پہنا تھا، ابھی داغ لگ گیا، لوگوں کو دکھے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی چہرے پہ آنے والے داغ یا کپڑوں پہ لگنے والے داغ یہ جو ہے یہ ظاہر ہیں، لوگوں کی توجہ صرف یہاں ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد دل پہ داغ لگنا، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے نظر کرنے کی جگہ جو ہے وہ بندے کا دل ہے، تو اب وہاں پر داغ ہے، ہم ایک دنیا دار انسان ہیں، اس کے کپڑے اگر ہمارے کپڑے پہ داغ لگ جائے تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ بہت سارے تو پھر کہتے بھی نہیں تیرے کپڑے پر، ہاں اگر دوست یاری ہیں تو ایک الگ بات ہے کہ وہ کہہ دے، لیکن باقی تو لوگ سمجھتے ہی ایک بھائی کپڑے پہنا ہے، راستہ چل رہا ہے، اٹھے گا بیٹھے گا تو داغ لگنا تو ہے، ممکن ہے اس کی کہ داغ لگیں گے، تو کوئی زیادہ کہتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے، چہرے پر داغ آ جائے تو اب اسکن اسپیشلسٹ کے پاس میں جائے گا، اس کے دیے ہوئے طریقہ کار جو بتایا ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ کرے گا، اس نے جو کریم دیا ہے وہ بھی لگائے گا، اسی ٹائم پر لگائے گا جس ٹائم پہ لگانے کا کہا گیا ہے، دوائی لے گا، دوائی پہ پھر نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرے گا۔ اچھا، یہ چہرے پر جو داغ ہے، اگر یہ داغ چلے بھی گئے اور پھر اس کے بعد میں خوبصورتی کے ساتھ میں زندگی گزار بھی لی تو کتنے سال کی؟ 60 سال 70 سال، بہت زیادہ جی لیے تو 100 سال جئیں گے اور کیا کریں گے؟ اچھا 100 یہ عمر میں تو پھر چاہے آپ کتنا بھی کریم لگا لو، بدن چہرے پہ تو جو جھریاں آنی ہیں اس کا تو کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے، پھر چہرہ جو جھریاں آ جائے گی پھر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مرنے کے بعد جو دل پہ لگے داغ تھے، جس دنیا میں جو دل پہ لگے داغ تھے، مرنے کے بعد تو پھر اس کے بارے میں جو آزمائش آپ کو ہوگی، اس داغ کو دنیا میں ہی دھونا تھا جو ہم بغیر دھوئے، بغیر اس کو صاف کیے، بغیر اس کو اجیالہ کیے ہم دنیا سے چلے گئے۔ تو اب یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ
مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ وہ توبہ نہ کرے پھر گناہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یا دوسرا نقطہ لگتا ہوگا، یا پھر اس نقطے کے کی جو گھیراؤ ہے وہ بڑھتا جاتا ہوگا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل سیاہ ہو جائے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اچھا یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے کہ یہ میں ایک ترغیب دلا رہا ہوں کہ جب دل سیاہ ہو گیا، سخت ہو گیا، تو پھر انسان پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، پھر اس کو جب دعوت دی جائے تو اس کا دل نہیں مائل ہوتا، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں کھڑا بھی ہو گیا تو بوجھل دل کے ساتھ میں کھڑا ہوگا، اس کو جہنم کا کتنا بھی تذکرہ سن لے اس کو خوف نہیں آئے گا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پھر ایسا ہی گندا دل لیے، کالا دل لیے اگر قبر میں اتر گئے تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ آج ہم دنیا میں کپڑوں کے داغ کو دور کرتے ہیں، چہرے کے داغ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کے داغ کو بھی دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور روایت میں ہے کہ جو ہے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو دل کا زنگ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور توبہ و استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اتنا پڑھتے رہیں۔ اللہ کریم کے حضور ہر نماز کے بعد یا جب دل میں آئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ چلے جائے، سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر دعا کرے۔ ماہ رمضان کے بالکل آخری لمحات ہیں، مغفرت کے عشرے کا یہ آخری دن ہے، اور پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوگا۔ اور آج تو کتنی مبارک دن گھڑیاں چل رہی ہیں کہ جمعہ کی ہر ساعت میں اللہ پاک 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس میں خوب اللہ کریم سے دعا کرے، اللہ پاک نے اگر معاف فرما دیا، اس نے بخش دیا، اس کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ ہمارے دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا، دل کا کالا پن بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا دور ہو جائے گا۔ اس لیے ہم استغفار بھی کریں۔ چہرے کا ٹھیک ہے ایک انسان کی طبیعت ہے اور یہ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے کہ میرے چہرے پہ کوئی داغ نہ آئے، کپڑوں پہ داغ نہ آئے، تو جو عمل سید صاحب نے بتایا ہے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو چہرے وغیرہ پہ داغ ہے وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل کریم۔ ایک سوال لے لیتے ہیں، پھر دعا کی طرف چلتے، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ میرے امی کا نام پروین ہے اور میری امی کے کمر کی نس دبی ہوئی ہے جس سے چل نہیں پاتی ہیں زیادہ دیر، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کمر کا مرض ہے، کمر کی تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی ان کے لیے روحانی علاج؟ کمر کے درد کے تعلق سے جو ہے فجر کے وقت میں سنت اور فرض کے درمیان جو ہے 41 ٹائمز سورہ فاتحہ، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، یہ عمل کو کنٹینیوسلی کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے کمر کا درد جو ہے جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، آج کے سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم پھر ماہ رمضان المبارک کے بعد میں ہمارا یہ سلسلہ اپنے جو ہمیشہ کا ہمارا جو ٹائم ہے، چونکہ ماہ رمضان المبارک میں چونکہ یہ ایک اسپیشل الگ سے وقت اس کا اور الگ دن طے کیا گیا تھا، لیکن ماہ رمضان کے بعد میں انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ سلسلہ جو ہے منگل اور بدھ کے دن، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو 4 بجے سے 5 بجے کے بیچ ہی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوا کرے گا۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے اور بھی دن باقی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ FGN چینل آپ دیکھتے رہیے، FGN چینل پر آنے والے پروگرامز آپ دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ عید کے دن بھی اسپیشل پروگرامز آئیں گے تو ان کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ FGN چینل کے ساتھ میں اپنا وقت گزارے، اپنا رمضان گزارے، انشاءاللہ نیکیوں کے ساتھ میں وقت گزارنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک اس
عشرِ مغفرت کا تجھے واسطہ، اس کی یہ آخری ساعتیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جو لوگ اس ماہ میں مغفرت پا گئے ان میں ہمارا نام شامل ہوا یا نہیں۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اس ماہ مبارک کے صدقے بخشش فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ جن خوش نصیبوں کو تو نے بخش دیا ہے ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمارے کردار اچھا کر دے، ہمیں تلاوت قرآن کا، نمازوں کا ذوق و شوق عطا فرما۔ رمضان میں جس طرح ہم نے عبادتیں کی ہیں، رمضان جانے کے بعد بھی عبادتوں کا ایسا ہی ذوق و شوق باقی رہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک جن جن پریشان حالوں نے اپنی جو بھی پریشانی کا ہمارے سلسلے میں ذکر کیا ہے، یا اللہ پاک تو ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو جو دعائیں کروانا چاہتا ہے ان کی وہ دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کا طلبگار ہیں انہیں صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو روزی کا طلبگار ہیں یا روزی میں برکت کا خواہش مند ہے انہیں روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشانیوں سے وقت گزار رہا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ہر آنے والے لمحات خیر و عافیت والے بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو اچھا بنا دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر